سورۃ الیاسین۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا سید، اے سردار، حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے کہ تو یقیناً مرسلین میں سے ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ یہ کامل غلبے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی تنزیل ہے، تاکہ تو ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے، پس وہ غافل پڑے ہیں۔ یقیناً ان میں سے اکثر پر قول صادق آ گیا ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اونچا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک روک بنا دی ہے، اور ان پر پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور ان پر برابر ہے خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو صرف اسے ڈرا سکتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے غیب میں ڈرتا ہے، پس اسے ایک بڑی مغفرت کی اور معزز اجر کی خوشخبری دے دے۔ یقیناً ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم لکھ لیتے ہیں اسے جو وہ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح شاہراہ میں زیر زمین محفوظ کر رکھا ہے۔ اور ان کے سامنے اصحاب قریہ کو مثال کے طور پر پیش کر، جب اس بستی میں اللہ کی طرف سے مرسلین آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پس ہم نے تیسرے کے ذریعے انہیں تقویت بخشی۔ پھر انہوں نے کہا، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم ہماری طرح کے بشر کے سوا کچھ نہیں، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر کھول کھول کر بات پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم یقیناً تم سے بدشگون لیتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور ضرور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا، تمہاری بدشگونی تو تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں اچھی طرح نصیحت کر دی جائے تو پھر بھی انکار کر دو گے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے میری قوم، ان بھیجے ہوں کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور مجھے آخر کیا ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسے معبود اپنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو ان کی کوئی شفاعت میرے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے؟ یقیناً ایسی صورت میں کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، پس میری سنو۔ اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا، اے کاش میری قوم جانتی، جو میرے رب نے مجھ سے مغفرت کا سلوک کیا اور مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو محض ایک سخت ہولناک آواز تھی، پس اچانک وہ بجھ کر راکھ ہو گئے۔ وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی نسلیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں؟ یقیناً وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، اور نہیں ہیں وہ تمام مگر ہمارے حضور وہ سب کے سب پیش کیے جانے والے ہیں، اور ان کے لیے مردہ زمین ایک نشان ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے طرح طرح کے اناج نکالے، پس اسی میں سے وہ کھاتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے، اور ہم نے اس میں چشمے پھاڑ دیے،
تاکہ وہ اس یعنی اللہ کے عطا کردہ پھلوں میں سے کھائیں، اور وہ بھی کھائیں جو ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے، پس کیا وہ شکر نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، اور خود ان کے نفوس میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کا وہ کوئی علم نہیں رکھتے۔ اور ان کے لیے رات بھی ایک نشان ہے، اس سے ہم دن کو کھینچ نکالتے ہیں، پس اچانک وہ پھر اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کی طرف رواں دواں ہے، یہ کامل غلبے والے اور صاحب علم کی جاری کردہ تقدیر ہے۔ اور چاند کے لیے بھی ہم نے منازل مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، سورج کی دسترس میں نہیں کہ چاند کو پکڑ سکے، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور سب کے سب اپنے اپنے مدار پر رواں دواں ہیں۔ اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشان ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم ان کے لیے ویسی ہی اور سواریاں بنائیں گے جن پر وہ سوار ہوا کریں گے، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، بس ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، سوائے ہماری طرف سے رحمت کے طور پر، اور ایک مدت تک عارضی فائدہ پہنچانے کی خاطر۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو ان امور میں جو تمہارے سامنے ہیں، اور ان میں بھی جو تمہارے پس پشت ہیں، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تو وہ توجہ نہیں دیتے، اور ان کے پاس ان کے رب کے نشانات میں سے کوئی نشان نہیں آتا مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہتے ہیں، کیا ہم انہیں کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلاتا، تم تو محض ایک کھلی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے سوائے ایک ہولناک آواز کے جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ ڈر رہے ہوں گے، پس وہ وصیت کرنے کی بھی توفیق نہ پائیں گے، اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور بگل میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے، وہ کہیں گے، اے وائے ہماری ہلاکت، کس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے اٹھایا؟ یہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور مرسلین سچ ہی کہتے تھے۔ یہ محض ایک ہی ہولناک آواز ہوگی، بس اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کوئی جزا نہیں دیے جاؤ گے سوائے اس کے جو تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً اہل جنت آج کے دن مختلف دلچسپیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ اور ان کے ساتھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے اس میں سے پھل ہوگا، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے، اور اے مجرموں آج کے دن بالکل جدا ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں تاکیدی ہدایت نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے، مگر اس نے یقیناً تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا، پس کیا تم عقل نہیں کرتے تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، آج اس میں داخل ہو جاؤ بوجہ اس کے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی جو وہ کسب کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ضرور مسخ کر دیتے، پھر وہ راستے پر آگے بڑھتے مگر وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کے ٹھکانوں پر ہی مٹا ڈالتے، پھر نہ وہ چلنے کی طاقت رکھتے اور نہ لوٹ سکتے۔
اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو جبلی طاقتوں کے لحاظ سے کم کرتے چلے جاتے ہیں، بس کیا وہ عقل نہیں کرتے؟ اور ہم نے اسے شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ اسے زیب دیتا تھا، یہ تو محض ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمان صادق آ جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس میں سے جو ہمارے دست قدرت نے بنایا ان کی خاطر مویشی پیدا کیے، بس وہ ان کے مالک بن گئے ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے زیر نگیں کر دیا، بس انہی میں سے ان کی سواریاں ہیں اور انہی میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں اور مشروبات بھی، بس کیا وہ شکر نہیں کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود اپنا رکھے ہیں، شاید کہ وہ ان کی طرف سے مدد دیے جائیں، وہ ان کی مدد کی کوئی استطاعت نہیں رکھیں گے، جبکہ وہ تو ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہوں گے۔ بس تجھے ان کی بات غم میں مبتلا نہ کرے، یقیناً ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، تو پھر یہ کیا انقلاب ہوا کہ وہ ایک کھلا کھلا جھگڑالو بن گیا اور ہم پر باتیں بنانے لگا اور اپنی خلقت کو بھول گیا؟ کہنے لگا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ گل سڑ چکی ہوں؟ تو کہہ دے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی خلق کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وہ جس نے سرسبز درختوں سے تمہارے لیے آگ بنا دی، بس تم انہی میں سے بعض کو جلانے لگے۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ تو بہت عظیم خالق اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس کا صرف یہ حکم کافی ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے کہ وہ اسے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے۔ پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔